نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 11 ستمبر کو پاکستان پہنچ رہی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں 3 ایک روزہ اور 5 T20 میچز راولپنڈی اور لاہور میں کھیلیں گی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیوی ٹیم کے 19 سال قبل دورہ پاکستان کے دوران ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس سے مہمان ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس اپنے ملک چلی گئی؟ آج سے 19 برس قبل 8 مئی 2002 کی صبح ہوئی تو کراچی کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے کرکٹرز کے ذہنوں میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ تھی، جو کچھ دیر بعد ہی نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہونے والا تھا۔ ہر کوئی اس کی تیاری میں مگن تھا۔ کچھ کھلاڑی ناشتہ کر رہے تھے، کچھ اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے، لیکن کسی نے بھی نہ سوچا ہوگا کہ اگلے چند لمحات انہیں دل دہلانے والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹرز کو اسٹیڈیم لے جانے والی بس تیار کھڑی تھی کہ اچانک پی سی ہوٹل کے سامنے ہی واقع شیرٹن ہوٹل، جس کا موجودہ نام موون پک ہوٹل ہے، کی سڑک پر زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک کار بم دھماکہ تھا جس کا ہدف فرانسیسی انجینئرز تھے جو شیرٹن ہوٹل سے نکل کر اپنی بس میں سوار ہو رہے تھے۔ یہ فرانسیسی انجینئرز اگسٹا ابدوس کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے اور اس دھماکے کے نتیجے میں 11 فرانسیسی انجینئر سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دھماکے کے کچھ دیر بعد نیوزی لینڈ کے کرکٹرز خوف کے عالم میں ہوٹل کے سوئمنگ پول کے سامنے جا بیٹھے اور پھر آئی سی سی میچ ریفری مائک پراکٹر، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ منور رانا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے مینیجر جیف کرو نے ہنگامی طور پر طلب کردہ پریس کانفرنس میں یہ دورہ ختم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین راشد لطیف نے بی بی سی کے سینئر صحافی عبدالرشید شکور سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ دھماکے والی صبح دیر سے اٹھے تھے، غسل لینے کے بعد فجر کی قضا پڑھ رہے تھے کہ جیسے ہی سلام پھیرا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ راشد لطیف نے بتایا کہ میرا کمرہ پہلی منزل پر تھا، میں نے شعلے میں لپٹی بس کو اوپر جاتے دیکھا، میرے کمرے کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، ہمارے کمروں کے دروازے بند ہو گئے تھے، میں بڑی مشکل سے دروازہ کھول پایا، میرے سامنے شعیب اختر کے کمرے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا، میں نے اور وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے لاتے مار کر دروازہ کھولا اور انہیں باہر نکالا۔ اس سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان وقار یونس اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھماکے کے بعد کھلاڑی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے، تمام لفٹیں بند تھی اور ہمیں سیڑھیوں کے راستے نیچے آنا پڑا تھا۔ ہوٹل کی لابی تباہ حال منظر پیش کر رہی تھی، ہر طرف شیشے ہی شیشے بکھرے ہوئے تھے اور کوئی بھی چیز سلامت نہیں تھی۔ فاسٹ بالر شعیب اختر اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں صوفے پر بیٹھا تھا کہ اچانک کھڑکی کے پردے کے پیچھے مجھے آگ نظر آئی اور اتنی زوردار آواز آئی کہ مجھے لگا میرے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ اس واقعے کی وجہ سے آج بھی مجھے دائیں کان سے صحیح سنائی نہیں دیتا۔ شعیب اختر کہتے ہیں راشد لطیف نے میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر مجھے باہر نکالا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ کوریڈور میں افراتفری مچی ہوئی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی دوسری طرف۔ جب ہم سب نیچے آئے تو میں نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کے کرکٹرز بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کی اس ٹیم میں اوپنر مارک رچرڈسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے بی بی سی اردو کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ان کی بس 5 منٹ بعد اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ اگر یہ دھماکہ 5 منٹ بعد ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم بھی براہ راست اس کی زد میں آ جاتے۔ مارک کہتے ہیں میں اپنے کمرے میں تھا اور نیچے جانے کے لیے تیار تھا کہ یہ دھماکہ ہوا اور شیشے کا دروازہ نیچے آ گرا، خوش قسمتی سے میں محفوظ رہا۔ مارک کہتے ہیں یہ دورہ بڑے خوشگوار انداز میں بلا کسی خوف و خطر جاری تھا، ہم لوگ کھانے کے لیے اپنے ہوٹل سے باہر بھی گئے تھے، لیکن اس ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا، یہ دل دہلانے کے مترادف تھا۔ یاد رہے کہ اس سیریز میں پاکستان نے لاہور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں فلیمنگ کی اس نیوزی لینڈ ٹیم کو اننگز اور 324 رن سے شکست دی تھی، جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی 5ویں سب سے بڑی فتح تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق ڈائریکٹر بریگیڈیئر منور رانا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے یاد ہے اس واقعے کے فوراً بعد میں نے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو مارٹن سینیڈن سے فون پر بات کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ اس واقعے کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اور اس حملے کا ہدف تھا، لیکن میں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے اور تمام کرکٹرز کے سامنے ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ اس دورے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے بعد 2002 میں آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو بھی دورہ پاکستان کرنا تھا، لیکن اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا اور یہ سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلی گئی تھی۔ ستمبر 2001 میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان کے دورے پر روانہ ہوئی تھی اور ابھی وہ سنگاپور پہنچی ہی تھی
تھی کہ 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ دورہ ختم کر دیا گیا اور ٹیم وہیں سے وطن واپس لوٹ گئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ حکام کو 9/11 کے واقعے کے پیش نظر خاص طور پر پشاور میں کھیلنے پر سخت تحفظات تھے، جہاں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا تھا۔ واضح رہے کہ اس ویڈیو کی تیاری میں BBC کے سینئر صحافی عبدالرشید شکور کی رپورٹ سے مدد لی گئی ہے۔